سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ام القری مکہ مکرمہ میں رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت عبد اللہ کی تعریف کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا چل رہی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ قوت والے حکمت والے ہیں۔ عاشقان ماہ رسالت، یہ وہ دعا تھی دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی، پاکیزہ مقام پر مبارک زباں سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئے۔ خالق کائنات نے اپنے خلیل کی آرزو کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تھا۔ دعا کرنے والا امام الناس تھا، قبول کرنے والا رب الناس تھا، لہذا اسی دن سے قدسیوں میں اس رسول مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمان میں اس کا چرچا ہونے لگا، اور انبیاء و مرسلین اس نبی آنے کی بشارت دیتے رہے، کتب و صحف اس کے اوصاف دلاتے رہے، تورات و انجیل کے صفحات اس کی اداکاری کرتے رہے، روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی، کلم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی۔ شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے، آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں دیا پاشی کرتا رہا، آفتاب و شوق دیدار میں چاندنی نجاور کرتا رہا، گل و بلبل یاسمین و سنبل اس کی زیارت کے لیے بیدار تھے، جمادات و نباتات اس کے لیے فرشرا تھے، طیور و حیوانات اس کے لیے چشم برا تھے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انتظار کی گھڑیاں گن رہا تھا۔ برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ایک نئی صبح شروع تھی، نئے دور کا آغاز تھا۔ آج کی صبح وہی صبح جافزہ تھی، وہی ساعت ہمایوں تھی جس کے انتظار میں بس آرائیاں کر رہے تھے۔ آج کی ایوان کسرا کے کنگرے گر پڑے تھے، آتش کدہ فارس بجھ گیا تھا، آتش فارس نہیں بلکہ آتش کدہ کفر بجھ گیا تھا۔ چمنستان سعادت میں باہر آ گئی تھی، گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا، ہر طرف توحید کا گلگلہ تھا، سلامت سلامت مبارک مبارک سے فضائے کائنات گونج رہی تھی۔ شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، محسن عالم، نبی باقی شہنشاہ کونین، رسول مستقلین کی ولادت و سعادت پر مرغان چمن توحید کے نغمے گا رہے تھے، اناجل استقبالیہ ترانے سنا رہے تھے، آفتاب دیا پاشی کر رہا تھا، گلہائے چمن رسی کر رہے تھے، گلستہ گلپوشی کر رہے تھے، ہمائستر مست ہو رہی تھی، شادر گل کمبوسی کر رہی تھی، آبشار و گمسان پرتے مسلس سے گلگلا رہے تھے، کلیہ تبسم ریس تھی۔ شہدان شمع رسالت آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے، مبارک ہو کہ سراج منیر آیا ہے، ماں و انجم کہہ رہے تھے، بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے، طیور و عنابل کہہ رہے تھے، خوش آمدید کہ محمد دین آیا ہے، فضائے بسیط کہہ رہی تھی، مرحبا مرحبا کی شفیع المزدبین آیا ہے، چلکے کون کہہ رہا تھا، اہلا و سہلا کی بشیر نذیر آیا ہے، فرشتوں نے گل پاشی کی کہ محبوب کی ملیہ کی ولادت تھی، جان نے رضشانی کی کہ سید الانبیاء کی ولادت تھی، الگرد کائنات میں رسدہ ہر شے بدلکاری کا وجد میں کعبہ ہے رقص میں ہے حرم، وجد میں کعبہ ہے رقص میں ہے حرم، عرض طیبہ میں آئے کس کے قدم، مرحبا کا ہر ایک سمت ہے زیر و بم، مرحبا کا ہر ایک سمت ہے زیر و بم، جھومتے ہیں مسلط سے لوح و قلم، آمنوں کی صداؤں سے گونجا حرم، آمنوں کی صداؤں سے گونجا حرم، ہو گیا کلم توحید بیت الصنم، قدسیوں کے پرے ہیں کھڑے سب بسم، قدسیوں کے پرے ہیں کھڑے سب بسم، لے کے تم پہ سلاموں کے ہر ہر قدم۔
محبان اسلام، بظاہر عبداللہ کے گھر میں ایک بچہ نے جنم لیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک نئی زندگی نے جنم لیا تھا، نئے حیات کی ولادت ہوئی تھی، انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی، ایک نئے عالم کی پیدائش تھی۔ اس نور مجسم ہادی عظیم کا مبارکہ عرش اعظم پر خود رب العالمین نے اپنے اسماء الحسنی سے منتخب کیا تھا۔ شان رسول سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، وشک لہ من اسمہ لیجلہ، وشک لہ من اسمہ لیجلہ، وذو العرش محمود وہذا محمد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے نام کو اپنے نام سے نکالا تاکہ ان کا مرتبہ بلند فرمائے۔